हमारे यार मुकम्मल नावल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड नावल। चेहरे पे आते ब्राउन बालों की आवारा लड़ों को जल्दी से कानों के पीछे उरसती वो शेल्फ से नाश्ते की ट्रे पकड़ती किचन से बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी नानो जान। मुस्कुराती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल होते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, आज बड़ी जल्दी नाश्ता बना लिया। इनफाल बीबी ने चाय नमाज को रखते हुए उसे देखकर शफकत से कहा, जी मेरी प्यारी सी नानो जान, क्योंकि मुझे यूनी के लिए निकलना था और आपको नाश्ता दिए बिना नहीं जाती तो मेरा दिल उदास हो जाता, तो मेरी नानू ने खाना नहीं खाया होगा। नाश्ते की ट्रे को बेड पर रखते वह इनफाल बेगम के दोनों हाथों को थामती उन पर लब रखते हुए बोली। इनफाल बीबी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। जीती रहो, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छी करे और मेरी बच्ची की जिंदगी ढेरों खुशियों से भर दे, आमीन आमीन। वो मुस्कुराकर कहती उनसे इजाजत लेती यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई थी। कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। होरम ने सर को झटकते हुए मुंह फुलाए कहा। वो रिक्शे वाले को पैसे थमाती पेशानी से चादर खींचती मुस्कुराई थी उसे देखकर। बस लेट हो गई, सॉरी। बैग को कंधे पर दुरुस्त करते आइजल खुशी से तेज होती सांसों के बीच बोली। होरम उसे देखती हुई उसके पीछे चल दी। मैंने फॉर्म पहले ही ले लिए हैं क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है, ये लो। होरम की बात सुनते हुए वो खुशी से चमक उठी थी। फॉर्म थामते वो मुस्कुराई थी। यूनिवर्सिटी के स्टैम्प पर उसने मुस्कुराते हुए उंगलियां फेरी। उसका ख्वाब पूरे होने वाला था। मुस्कुराते हुए फॉर्म को सीने से लगा चुकी थी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम वहाँ इस विंग की तरफ जाओ, कहीं बैठो, इसे फिल करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। दोपहर हो गई, लंच भी नहीं किया। आइजल ने सर हिलाया था और यूनिवर्सिटी को रश्क भरी निगाहों से देखती एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई जहाँ कुछ स्टूडेंट्स खड़े लेक्चर्स का स्केड्यूल देख रहे थे। वो चलते हुए एक बड़े से हाल के सामने रुकी। ये एक बहुत बड़ा हाल था। और मुस्कुराते हुए अंदर झांकी जहाँ सीनियर्स का लेक्चर एंड होने के बाद सब जाने की तैयारी में मसरूफ थे। फाइनली आइजल, मैं यहाँ पर हूँ, फाइनली। वो लेक्चर हॉल को रश्क भरी निगाहों से देखते हुए सोचने लगी, चलो भी, यहाँ सीनियर्स ग्रुप्स है, इधर भूल कर भी मत आना। मेरी आप ही बताते हैं कि यहाँ के सीनियर्स जूनियर्स को बड़ा गंदा ट्रोल करते हैं। उसका हाथ पकड़ती हूँ और हमने उसे वार्न किया, जिस पर वो मुस्कुरा कर सर हिला गई थी। तुम्हारा लेक्चर है ना, 9:30 हो रहे हैं, जल्दी से जाओ लेफ्ट वाले हॉल में। मैं लेक्चर के बाद मिलती हूँ तुम्हें। कलाई पर बंधी वॉच पर टाइम देखती हुरम बेंच से उठी थी जब उसकी नज़र उसके पास पड़े एक फॉर्म पर पड़ी। अरे, एडमिशन फॉर्म तो आज ही सबमिट करवाया था, ये कौन सा फॉर्म है? होरम ने अचंभे से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। ये आर स्कीम का फॉर्म है, मैं अप्लाई करने का सोच रही थी। आइजल ने किसी कहीं गैर मरी मुद्दे को देखते हुए कहा, जबकि हुरम ने चौंक कर उसे देखा। तुम फंड्स पे नहीं कर सकती इसलिए अप्लाई कर रही हो इसके लिए? होरम ने डायरेक्ट कहने पर इसे दिल में ठेस जरूर महसूस हुई थी, मगर वो चेहरे पर मुस्कान सजाकर सर हिला गई। चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। दुआ करना कोई अच्छे प्रोफेसर मिल जाए, वरना इस यूनिवर्सिटी से जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी सारी ही उलट पुलट के हो गई है। जब यहाँ के अमीर स्टूडेंट्स और उनकी ड्रेसिंग देखी है, खुदा जाने आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। सर झटकती हुरम कह गई, अच्छा कैंटीन किस तरफ है? मैंने भी सुबह से जल्दी में नाश्ता ही नहीं किया था। आइजल ने बैग उठाते हुए पूछा, जिस पर हुरम ने उसे तीखी नजरों से देखा। तुम नाश्ता तो कर लेती, कसम से हद करती हो। यहाँ सामने ही गार्डन के करीब कैंटीन है, लाजमी से कुछ खा लेना। प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ फैंट हो जाओ। नाराजगी से कहते हुए वो अपना लेक्चर लेने चली गई। वो शर्त आ पड़ती फॉर्म उठाती अपना लेक्चर लेने गई। किस तरफ था मेरा हॉल? हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। कौन सा हॉल कहा था हुरम ने? आसपास देखती वो पजल सी हुई। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में गुम हो जाना न्यू कमर्स के लिए कोई नई बात नहीं थी। किसी से पूछ लेती हूँ। खुद से अहद करती वो एक बड़े से हॉल में दाखिल हुई जहाँ का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। कोई डेस्क पर कान पकड़े उठक बैठक कर रहा था तो कोई अपने बिगड़े हुलियों के साथ आसपास मदद की उम्मीद से नजरें घुमाता महसूस हो रहा था। ठंडे पड़ते पैरों के साथ वो पीछे पलटी जब एक लड़की से टकरा गई। अंधी हो क्या? ओ, वो लड़की जो उसे ड्रेसिंग से ही बिगड़ी हुई लग रही थी, उसके लहजे पर वो और पजल सी होगी जो उसे सर से पांव तक घूरती अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। आइजल सिंपल से वाइट सूट जिस पर शीशों की कढ़ाई की गई थी में मलबूस थी। तो तुम भी रास्ता भूल गई हो? डोंट वरी बच्ची, मैं तुम्हें परफेक्ट रास्ता दिखाऊंगी। उसके हाथ से एक झटके में फॉर्म खींचती वो लड़की मुस्कुराई। आइजल ने हलक तर्क करते हुए उसे बेबस नजरों से देखा और फॉर्म पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जिसे वो पकड़ चुकी थी। आसपास से कुछ और स्टूडेंट्स भी उनकी तरफ मतवज्जे हुए थे।
वो अकेली खड़ी बेबस नजरों से उन्हें देख रही थी। छह बेचारी, ये मासूम सी बच्ची तो फंस गई सीनियर्स के बीच। इसके इर्द गिर्द टहलती वो लड़की तंजिया लबो लहजे में बोली। आइजल ने कंधे पर लटकाए बैग को दुरुस्त किया था और आसपास देखा जहां सीनियर बाकी ने स्टूडेंट की रैगिंग में मसरूफ थे। वो बेचारी अकेली करती भी तो क्या करती, यहाँ तो उनका पूरा ग्रुप था। अच्छा चलो, हम तुमसे कुछ उल्टा सीधा नहीं करवाते, तुम तो शक्ल से ही बहुत मासूम लग रही हो। उसकी शीशों वाली चादर को हाथ में लेकर घूमती वो लड़की मुंह के डिजाइन बनाती बोली थी। सनी, क्या करेंगे, तुम बताओ। वो पीछे पलटती एक लड़की को देखते हुए बोली, जो मुस्कुराता हुआ टेबल से उठकर उनके पास आकर रुका था। तो उसने आसपास नजरें घुमाई। वो लड़का देख रही हो, वहां ऑफिस के बाहर खड़ा है, जो वाइट शर्ट वाला। सनी ने उंगली का इशारा करते हुए ताज्जुब से कहा। आइजल ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया, जहां एक कदावर शख्सियत का मालिक पेपर्स डेस्क पर रखे झुका संजीदगी से कुछ लिख रहा था, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। उसका रुख दूसरी जानिब था। ये फूल पकड़ो और जाकर उसे प्रपोज कर डालो। शाबाश। सनी ने एक गुलाब का फूल अपने बैग से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, जबकि उसकी बात सुनकर आइजल की पेशानी पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें उभरी। उसकी बनफशी आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली थी। क्या क्या प्रपोज? वो लबवा करती हिचकिचाहट के साथ मुश्किल बोल पाई। हाँ, प्रपोज करना है, जाओ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये फार्म इसी वक्त फाड़ दूंगी। वो लड़की उसके चेहरे के सामने उसका फार्म लहराते हुए हंस कर बोली। तो आइजल ने डरते हुए आसपास देखा, मगर कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। वो कांपते हाथ को बढ़ाती, फूल थामती, मुर्दा कदमों से उसकी तरफ बढ़ी थी। इसे अपने पीछे तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। खौफ से कांपती हुई वो उससे कुछ फासले पर रुकी। आइजल, तुम्हें करना होगा। बहुत मुश्किल के बाद मैं इस यूनिवर्सिटी तक पहुंची हूँ। आज हर सूरत मुझे ये फॉर्म जमा करवाना है। खुश्क लबों पर घबराते हुए जुबान फेरती वो सोचते हुए बोली थी। मैं कहूँगी आप ये ले लें, मुझे डेयर मिला है फ्रेंड से। हाँ, ये ठीक है। वो दिमाग में ही मासूम सा प्लान बनाते आगे हुई। उसके पीछे खड़े वो तमाम स्टूडेंट मजे से तमाम मंजर मुलाहिजा फरमा रहे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? सनी का दोस्त जमी उसके पास रुकता आईब्रो उठाते बोला था। सनी ने हंसते हुए उसकी तरफ इशारा किया और सारी तफसील मुख्तसर बताई, जहां वो डरी सहमी कभी यहाँ देखती तो कभी वहां। उसे मुखातिब करते हुए उसकी जान जा रही थी। जमी ने उसी जानिब देखा, जब उसके जबड़े ड्रॉप हुए, आंखें खौफ से फैली। अबे अक्ल के दुश्मनों, मैं अभी ऑफिस से पता करके आया हूँ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए ऑफिसर है, प्रोफेसर जहीर की जगह पर आए हैं। सुना है इंतहाई स्ट्रिक्ट हैं, मजाक से सख्त नफरत है उनको। आज हम सब मर गए, भागो यहाँ से। जमी तनफन करता वहां से दौड़ा था अपना बैग उठाकर, जबकि उसके पीछे सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर आइजल को जो उसे मुखातिब कर चुकी थी। सभी अपने बैग्स फाइल्स उठाकर वहां से रफू चक्कर हुए थे कैंटीन के विंग्स की जानिब। आइजल अपनी जगह मुंजमद हुई थी। वो संजीदगी से उसकी जानिब मुड़ा था। शहद रंग आंखों ने ग्लासेस के पीछे से उसे संजीदगी से देखा था। ब्राउन बालों को जेल से मखसूस अंदाज में बिठाया गया था। लंबी निस्फ नाक और संजीदगी से भिजे हुए हल्की गुलाबी लब, हल्की तराशी हुई बेर्ड। वो सख्ती से होंठ बेंधती उसे देखी गई। उसने जिंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। सोने पे सुहागा, उसे प्रपोज भी करना था। वह सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। जब नजर उसके हाथ में पकड़े फूल पर पड़ी, निगाहें उठाकर उसने एक करख्त निगाह उस मासूम के चेहरे पर डाली जो सुर्ख पड़ा था। उसके यूं देखने पर वो ये आपके लिए हैं। वो कांपते हाथों से फूल को आगे बढ़ाती वो मरी हुई आवाज में बोली। नजरें झुकाकर वो बोली थी, जबकि इसकी बात पर उसका हसीन चेहरा 1 मिनट में सुर्ख बाबू का हो चुका था। उसने इस ताजाबी नजरों से उसे देखा, जो शक्ल से तो ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। प्रोफेसर सर सुहान आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। वो लेक्चर का टाइम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। वो आपके फर्स्ट टाइम के लेक्चर लेना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने उसे मुखातिब किया था। प्रोफेसर, आइजल के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसने हैरत से उसे देखा और आंखें खौफ से फैल चुकी थी। सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम वो हिचकिचाती, सुर्ख होती, अल्फाज तलाशती, खौफ से कांपते हुए बोलने की हिम्मत करके चंद अल्फाज कह पाई थी, जब उसने उसकी बात को बीच में काटा था। चुप रहो, और तुम जैसी लड़कियों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देता कौन है? वो सुर्ख होते चेहरे से उसे देखता हुआ दबे लहजे में गर्राया था। वो खौफ से कांपती हुई सर झुका गई। आई एम सॉरी सर, हम नहीं करना चाहते थे ये सब। हमें उन लोगों ने, वो पीछे देखते हुए बोली, मगर वहां कोई होता तो नजर आता।
میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا اور مجھے وضاحت دینے کی بھی بالکل بھی کوشش مت کرو، میں تمہیں 1 منٹ میں معطل کر دوں گا۔ اسے سختی سے دیکھتا ڈوٹوک لہجے میں وانگ کر چکا تھا۔ وہ بے جان سے نظریں جھکائی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے پھول نیچے گر چکا تھا۔ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس پھول کو اپنے وائٹ سنیکر سے بے دردی سے کچلتے ہوئے آگے گزرتا چلا گیا۔ آئزل نے روتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے ایک جانب چل دی۔ آج اس سے خود سے بہت زیادہ گھن محسوس ہو رہی تھی، بہت شرمندہ تھی وہ خود آج پر۔ سیمٹ کے بینچ پر بیٹھ کر اس نے کندھے سے بیگ اتار کر بینچ پر رکھا تھا، چہرے کو ہاتھوں میں گراتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آنسو اس کی بنفشی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی بلیک چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ پروفیسر تھے ہمارے، اوہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ روتی ہوئی کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ایک جانب دیکھتی سر جھٹک گئی۔ بہت غلط کر دیا ہم نے، بہت غلط۔ آئزل کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ وہ خود کو کوستی روتی ہوئی بولی۔ مس آئزل احمد، اپنا نام سنتی وہ سر اٹھا گئی۔ ایک مخصوص یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر پھر وہ لم بینچ کر اس سے رونے کی وجہ دریافت کرنے کا ارادہ ترک کر گئی تھی۔ آپ کو ڈین نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ بے جان ہوئی تھی اس کے الفاظ سن کر، کہیں پروفیسر نے ڈین کو تو سب بتا تو نہیں دیا، یہی سوچ کر وہ اٹھی تھی۔ ہاتھ پاؤں پہلے ہی ٹھنڈے پڑ رہے تھے بھوک سے اور ٹینشن سے، اس کا سر چکرایا تھا۔ کس لیے؟ کمپوز لہجے میں بولتی وہ بیگ تھامتے اٹھی۔ یونیورسٹی کے کسی اسکیم کے فارم کو فل کیا تھا آپ نے شاید، اسے لے کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتی جلدی سے اٹھی اور اس لڑکی کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ لڑکی اسے آفس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، سر جھکائے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ کم ان، اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی، ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خود کو بمشکل اندر تک گھسیٹتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ سر، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے بولتی، اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آپ وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زی کیا کر رہے ہو؟ کانپ رہی ہے وہ، اتنی ڈرپوک لڑکی ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے دل سے آواز آئی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر جھڑ رہے تھے۔ وہ تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی۔ سر، یہ جاب بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیجیے اور پلیز ہمیں سسپینڈ مت کروائیے گا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ایک سرد آہ بھری تھی اس نے۔ اوکے، پھر بتائیے گا کہ وہ آپ نے کیوں کیا؟ وہ شرمندگی سے روتی ہوئی اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتا مسکراہٹ ضبط کر چکا تھا۔ وہ کسی پری نسری کی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ آپ کی کہی گئی اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے چلتا ہوا اس کے قریب رکتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہچکی لیتے ہوئے وہ خشک لبوں پر گھبراہٹ کے ساتھ زبان پھیرتی دیوار سے چپکتی ہوئی بولی۔ ریئلی؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے قریب رکا تھا، مقصد اسے آزمانا تھا۔ تھر تھراتی پلکوں کو اس نے اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کے بے حد قریب دیوار پر ایک ہاتھ رکھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کرے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیے، حلق تر کرتی وہ سہمے لہجے میں بولی، ساتھ ہی فوراً آنکھیں جھپکی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا تو وہ سکھ کا سانس لیتی چادر درست کرنے لگی۔ وہ ایک ہی سیکنڈ میں اسے جان چکا تھا۔ فائن، یہ میرا اسکیجول ہے، مجھے ٹائم پر صبح 9 بجے میرے ڈیسک پر میری کافی چاہیے، بنا شوگر کے۔ لیکچر کے ٹھیک بعد سارے پیپرز کلیکٹ کریں گی، وہ مجھے 10 بجے تک میرے ڈیسک پر موجود چاہیے، باقی سب اس پیپر میں موجود ہے۔ سر کو خم دیتی وہ جلدی سے پیپر تھام چکی تھی۔ وہ پاکٹ سے فون نکالتا ہوا امپورٹنٹ کال ریسیو کرنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اوف اللہ، شکر ہے آپ کا، ورنہ مجھے سالم نکلنے کا ارادہ تھا ان کا۔ وہ سرد آہ برتی پیپرز کو دیکھتی بڑبڑائی تھے۔ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو اس کی ممانی گھر آ کر بیٹھی تھی۔ اس کی نانوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکی۔ کچھ دیر کے بعد جب ممانی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ بس اماں جی، اب سے یہ ہماری ہوئی، ممانی نے کہا تو اس نے بے اختیار توصیف کی جانب دیکھا جو کہ اسے بڑی ہی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کانپتے وجود سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ نانوں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے،
آتی جاتی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے. اس نے ایک لڑکی کو بھی گھر سے بگایا تھا نا. یہی مومانی جو کل تک ناجائز اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھی مجھے، آج ایک دم سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے. وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی. توصیف مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا. میں بوڑھی جان ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتی. نانو نے بھی روتے ہوئے کہا. وہ ان کی بے بسی پر مزید رو دی. اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی اور اپنا لائسن یاد کرتے ہوئے وہ زاویان کا انتظار کر رہی تھی. اسی وقت وہ اندر داخل ہوا. ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا. رونے کی وجہ سے سر کا درد مزید بڑھ چکا تھا. ڈیسک سے پیپرز کا سٹاک اٹھاتے زاویہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو بک پر نہ سر جھکائے نہ جانے کیا کر رہی تھی. مس عائزل احمد. وہ جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی تھی. جی سر. وہ بیگ میں رکھتی ہوئی جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ سے پیپرز لیے تھے. اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا. وہ پیپرز تھامتی اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اس کے پیچھے آئی. جب اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلایا تھا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ اسے تھام چکا تھا. اس نے سنجیدگی سے اس کے بخار سے جلستے چہرے کو تھپتھپایا جو آنکھیں بند کیے ہوش و خیز سے بیگانہ ہو چکی تھی. زاویان نے اسے گود میں اٹھا کر سامنے صوفے پر لٹایا اور جلدی سے ڈاکٹر فاخرہ کو کال کیا. اس نے آ کر چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ بخار کافی زیادہ تیز ہے اور شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو ویکنس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. زاویان نے پیون سے کہہ کر فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اس کے لیے سوپ اور چائے منگوائی اور زبردستی وہ اسے سوپ پلانے لگا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی ڈر سے وہ سوپ وغیرہ پینے لگی تھی. پھر اس کے بعد اس نے میڈیسن دی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا. میڈیسن لینے کے بعد کچھ دیر میں اس کی طبیعت کافی زیادہ بہتر ہو چکی تھی. اس نے پھر اپنے باقی کے لیکچر لی اور باہر نکلی اور وہ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی کہ جب بھی دو لڑکے بائک پر اس کے پاس آ کر رکے اور اسے چھیڑنے لگے. اسی وقت زاویان کی BMW اس کے پاس رکی اور وہ تیزی سے باہر آیا اور ان لوگوں کو بری طرح سے پیٹنے لگا. خوف اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے وہ اسے دیکھ رہی تھی. پھر اس نے ایک لڑکے کا بازو زور سے موڑتے ہوئے اسے زمین پر گراتے اس کی گردن پر پاؤں رکھا. پروفیسر سر پلیز بس کریں، وہ مر جائے گا. اسے خوف سے دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی. آج کے بعد اگر کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے. اس کے چہرے پر سنیکرز سے زور زار کیک مارتا ہوا تیز سے بھرپور لہجے میں کر رہا تھا. وہ لڑکا اپنا ہاتھ پکڑتا ابھی تک کرا رہا تھا. شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. وہ سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا جو تشکر بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. تھینکس. گاڑی میں بیٹھیے. اسپاٹ لہجے میں بولتا اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا. آئزل نے کچھ کہنے کے لیے لب واک کیا مگر وہ اس کی بات کاٹ چکا تھا. آئی سیڈ اسی وقت گاڑی میں بیٹھے مس عائزل احمد. وہ اسے کرخت نگاہوں سے دیکھتا بولا تو ولا بھینچتی بیک سیٹ کا گیٹ کھولتی کانپتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی. وہ روڈ پر تڑپتے اس لڑکے کو آخری بار دیکھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. اس کی پرفیوم کی ہلکی سی مہک پوری گاڑی میں پھیلی تھی جس نے اسے ایک انجانا سا سکون بخشا تھا. یقیناً وہ مہک اسے اٹریکٹ کر گئی تھی. یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر جھٹکتی اس مہک کو جھٹلا گئی. ایڈریس بتائیے. وہ جو نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی اس کی بھاری گمبھیر خوبصورت آواز پر جلدی سے سر اٹھا گئی. سپر مارکیٹ کے قریب والے روڈ پر اتار دیجیے گا. میں نے ایڈریس پوچھا ہے آپ سے. وہ گیئر شفٹ بدلتا اسپاٹ لہجے میں بولا. وہ لبوں کو سختی سے کاٹ چکی تھی. پروفیسر اگر اس وقت کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت زیادہ ایشو ہو جائے گا. وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی بولی. وہ اس کی بات کو سمجھتا ہوا گاڑی کو سپر مارکیٹ کے قریب روک چکا تھا. وہ اسے تھینکس بولتی جلدی سے وہاں سے نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی. وہ گھر پہنچی تو نانو کی طبیعت کافی زیادہ بگڑی ہوئی تھی. وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی. رات تک ان پر کشی سی طاری ہو گئی تھی. وہ جلدی سے اپنے ماموں کو فون کرنے لگی. کچھ دیر میں زاہد صاحب وہاں پر آ چکے تھے اور ان کے آتے ہی وہ نانو کو لے کر ہاسپٹل آ گئی. مگر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور آئزل کو ایسا لگا جیسے کہ وہ کھلے آسمان تلے اکیلی تنہا رہ گئی ہے. وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. زاویان کافی زیادہ بے چین سا تھا. 3 سے 4 دن ہو چکے تھے مگر آئزل یونیورسٹی نہیں آئی تھی. اس نے اس کی کلاس فیلو ہورم کو اپنے آفس میں بلایا تو اس نے بتایا کہ اس کی نانو کا انتقال ہو گیا ہے. وہ سن کر اسے تھوڑا سا تعصب ہوا. کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے لیے اتنا. وہ کھڑکی کے پاس آ کر دل ہی دل میں بولا. پھر سر جھٹک کر وہ کافی کے سپ لینے لگا.
آج کئی دن گزر چکے تھے۔ حقیقت میں آج اس کا سائبان اس سے چھن چکا تھا، وہ جو اسے سمانے کے سرد و گرم سے بچاتی رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی لوگوں کی زبانیں باہر آنے لگی تھی۔ وہ آج بڑی ہمت باندھ کر یونیورسٹی پہنچی تھی۔ وہ کلاس روم میں پہنچی تو لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہونا چاہتی تھی جبھی پروفیسر زاویان نے سخت لہجے میں اسے روکا۔ مس آئزل، آپ لیٹ ہیں، اسی لیے اب آپ کی پنشمنٹ ہے کہ آپ یہ لیکچر نہیں لیں گی، واپس جائیے۔ اس کے سرد لہجے پر آئزل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ زاویان نے لیکچر لیا اور باہر نکلا تو وہ سیڑھیوں میں بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ زاویان کو بے اختیار اس پر ترس آیا، پھر سر جھٹک کر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آئی اور اس کے پیپرز وغیرہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ کرنے کے بعد اس نے کافی بنائی اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو اسی ٹائم زاویان اندر داخل ہوا۔ آپ کا کافی زیادہ خرچ ہوا ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا۔ میری نانو میرا واحد سہارا تھی، اب ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے سر، اور اس بات کا ماتم اتنے دن تو بنتا ہی تھا۔ لیکچر کے کیا ہے، وہ تو میں کسی اور سے بھی یاد کر ہی لوں گی، مگر وہ نہیں واپس آئیں گی جو ہم سے بچھڑ گئی ہیں، جو ہمارے غم سنتی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے شفاف رخسار پر آنسو بہ رہے تھے۔ زاویان بے چین سا ہو گیا۔ اگر آپ کو میری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتائیے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایک بار کہہ کر دیکھیے گا، اور میں جو کہتا ہوں وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اچھا، ہم سے شادی کریں گے آپ؟ اس کی بات پر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کیا بکواس ہے یہ مس آئزل، وہ تل ملا کر بولا۔ آپ کو تو غصہ آ گیا؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ سے صرف مدد مانگی ہے، کر لیجیے نا ہم سے شادی، پھر چاہے ہمیں چھوڑ دیجیے گا، ایک بار ہمیں اس درندے سے بچا لیجیے۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاویان شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ پلیز سر، مجھے بچا لیجیے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولتی جا رہی تھی۔ پھر چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زاویان گھر پہنچا اور سیدھا جم روم میں آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے رننگ مشین پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، کانوں میں ایزل کی ہچکیاں اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ پھر مشین سے اترا، نڈال سا فرش پر بیٹھ گیا۔ جی بابا، آپ کی چائے، اس کے ملازم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر آیا تو سامنے سے آتی سیڑھی سے ٹکراتے ٹکراتے بتایا، کیا بات ہے جیٹھ جی، آج کچھ زیادہ ہی پسینے میں نہائے ہیں، آپ کس بات کا غصہ تھا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو زاویان کے اندر جیسے آگ ہی لگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ایک سرد سی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اسے غصہ دلاتی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو اور میرے بیٹے سے دور رہو، اسے توڑ کر تمہارا جی نہیں بڑھا تھا، مسز رضوی تلخ لہجے میں بولی۔ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اسے چین سے سانس لینے دوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے عشق میں دیوانہ ہی رہے۔ یاد ہے نا کتنا دیوانہ ہوا کرتا تھا، مگر میں نے اسے جب چھوڑ دیا، اب بھلا ایسے انسان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جو اپنا بزنس چھوڑ کر ایک معمولی سا پروفیسر بن جائے؟ اسی لیے میں نے نوشیروان کو چنا۔ شیری نے کہا، اگر چنا ہے تو اپنے شوہر کے پاس ہی رہا کرو، اور ہاں، بار بار اسے اذیت میں مبتلا کر کے یہ مت سمجھنا تمہاری یہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ میرے بیٹے کی زندگی میں آئے گی کوئی، وہ اسے تم سے زیادہ چاہے گی، مسز رضوی بولی تو وہ سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔ زاویان تیار ہو کر یونیورسٹی پہنچا اور کچھ دیر کے بعد آئزل بھی اپنے روٹین کے مطابق کام نپٹانے لگے۔ مس آئزل، کل آپ نے لائبریری سے کچھ بکس وغیرہ لے کر آنے ہیں، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میں کل سے جاب پر نہیں آؤں گی، بلکہ میں یہ یونیورسٹی ہی چھوڑ رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ کیوں، وجہ؟ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میری شادی ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ جب تمہیں وہ شخص پسند نہیں ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میرے کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ، صرف ایک نانو تھی، وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی تو وہ لب بھینج گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیے گا، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کروں گا، ہم دونوں آج ہی نکاح کریں گے۔ زاویان کی بات پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر جیسے رونق سی بحال ہو گئی تھی۔ پھر واپسی پر پروفیسر شہان بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک دو اور دوست بلائے اور ان دونوں نے وہاں پر کورٹ میرج کی۔ اپنا دھیان رکھنا، اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا۔ تمہارے پاس فون ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ لائیے نکالیے، میں اپنا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں، زاویان نے کہا تو اس نے بیگ سے بٹنوں والا موبائل نکالا۔ یہ کیا ہے مس ہائزل، اس دور میں کون یہ موبائل یوز کرتا ہے؟
وہ حیرانگی سے بولا، ہمارے پاس کون سا دولت کے انبار لگے تھے؟ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم آپ کی اسسٹنٹ کی جاب تھوڑی کرتے، ویسے بھی کال پہ ہی بات کرنی ہے نا، تو اس سے کام چل جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں آپ یہ میرے والا موبائل رکھو، میں واپسی میں لے لوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا اور پھر زبردستی موبائل اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ پروفیسر ہمیں اس طرح کے موبائل چلانے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ ہچکچا کر بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے کچھ فیچرز وغیرہ سے اسے سمجھانے لگا، پھر اسے سائلنٹ پہ لگا کر اسے پکڑا دیا۔ وہ گھر داخل ہوئی تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر چونک گئی۔ اماں تو نے کیوں اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے؟ توصیف نے غصے سے کہا، ارے بیٹے بس ایک بار نکاح ہو جانے دو، پھر اس کے بعد یہ اس گھر کے پیپرز اپنے نام کروا کے چاہے طلاق دینا ہے۔ اندر سے اس کی مامانے کی آواز آئی تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی، پھر وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کہیں اس نے ان کی باتیں سنی ہے کہ نہیں، مگر وہ انجان بنتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل عجیب سی لے سے دھڑک رہا تھا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں سوچو گی آئزل، وہ شخص صرف تمہاری مدد کر رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اپنے محسن کو رسوا مت کرنا، اس کے دل نے کہا تو وہ سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پھر اگلے دن ممانی نے اسے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ پورا دن وہاں بیٹھی روتی رہی۔ پھر اسے موبائل کا خیال آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے بیگ کی جانب بڑھی اور اس میں سے اپنا موبائل نکالا تو ایک نمبر سے کافی زیادہ کالز آئی تھی اور ایک میسج بھی تھا۔ اس میسج سے اسے پتا چلا کہ وہ زاویان کا نمبر ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے کاٹ دیا گیا۔ کچھ دیر گزری تو دوسری طرف سے اس کی کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے پک کی، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے نکاح کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں ممانی جان نے یونیورسٹی نہیں آنے دیا۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، فکر مت کیجیے آئزل، اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا تو فوراً مجھے اطلاع کر دیجیے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے مخصوص سنجیدہ اور مطمئن انداز میں کہا گیا تو وہ لب کچلنے لگی، اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، نہیں تو، وہ سٹ پٹا کر بولی، چلے ٹھیک ہے، پھر میں بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ دوسری طرف سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ وہ جھنجھلا کر موبائل کو دیکھنے لگی۔ پھر واقعی شام کے ٹائم گھر میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس سے پوچھے بغیر ہی اس کا نکاح تھا۔ اس نے جلدی سے زاویان کے لیے ایک میسج چھوڑا، مگر دوسری طرف سے کافی دیر تک کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس کا میسج سین کرنے کے باوجود بھی وہ اب کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر حورم بھی آ گئی۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے رو پڑی اور اسے ساری سچویشن بتائی تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے، کمینی انسان، تم نے نکاح کر لیا عزیز سر سے اور مجھے بتایا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ خورم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ جذباتی فیصلہ کر لیا تھا، میری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرا میسیج سین کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا، وہ نم لہجے میں بولی۔ جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور نبھائیں گے، خورم جلدی سے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ اس کی مایوسی اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا اسی وقت زاویان پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اریسٹ کیجیے، یہ میری بیوی کا نکاح زبردستی پڑھا رہے ہیں، زاویان نے کہا تو سب ہونک بنے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہا ہے بیٹا؟ تم بتاؤ کہ تمہارا یہ زبردستی نکاح نہیں پڑھایا جا رہا اور تم ایم مفت میں شوہر بن گئے ہو؟ مامانی نے انتہائی غصے سے کہا، میرے پاس ثبوت موجود ہے انسپیکٹر، جو کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ایک بار ان کو بھی دکھا دیجیے۔ وہ اطمینان سے آئزل کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ کسی بھی قسم کا کوئی ڈر تو نہیں ہے نا سویٹ ہارٹ؟ کچھ دیر کے بعد وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو اس نے سٹ پٹا کر سب کو دیکھا، ڈرو مت، ان میں سے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بولا، خیر آج تو فی الحال اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے بھی اس کو ذرا سی بھی خراش پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور انسپیکٹر، اس شخص کو سب سے پہلے اریسٹ کیجیے جو کہ میری بیوی سے زبردستی نکاح کر رہا تھا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ جی سر، تمہارے شوہر ہے، سو سویٹ، حورم اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، اور پھر حورم کے جانے کے بعد سب اسے کوسنے لگے، مگر وہ تو مطمئن سی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ میں نے ساری ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے مزید کچھ بولا تو میں یہ پولیس کو بھیج دوں گی، وہ سرد لہجے میں بولی، اور پھر اطمینان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن ایک گاڑی آ کر گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی جو کہ پروفیسر زویان نے بھیجی تھی تاکہ اسے پک کر کے یونیورسٹی چھوڑا جا سکے۔
वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो हूरम बाहर ही खड़ी थी। मेरा तो दिल कर रहा है कि पूरी यूनिवर्सिटी में चीख चीख कर कहूँ कि तुम्हारी शादी प्रोफेसर जावियान से हुई है। वैसे बाकी सबके तो रंग बदलने वाले हैं जब सबको मालूम होगा कि प्रोफेसर जावियान तुम्हारे शौहर हैं। वो बोली, प्लीज़ कुछ मत बोलना और यूनिवर्सिटी में इस बात का जिक्र भी मत करना, क्योंकि प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनके मिजाज को अच्छे से जानती हूँ। वो आहिस्ता से बोली तो हूरम हंस पड़ी। अच्छा बाबा, नहीं बताती, चलो अंदर चलते हैं। वो कहती हुई अंदर की जाने बढ़ गई। हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ थी कि जब भी मखसूस परफ्यूम की स्मेल से उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो नक्शक से तैयार प्रोफेसर जावियान अंदर दाखिल हो रहे थे। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, वो जल्दी से बोली तो महज सर हिलाता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। उसने गरम गरम कॉफ़ी उसके सामने रखी और पेपर्स वगैरह को तरतीब देने लगी। जावियान उसे दिलचस्पी से देखते हुए कॉफ़ी की सिप ले रहा था। वो उसकी निगाहों से सुर्ख हो रही थी। आज दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। वो अपने सारे लेक्चर लेने के बाद घर के लिए निकल गई और जावियान भी घर पहुंचा और लाउंज में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से आती आवाज़ों पर वो एकदम से ठठक कर रुक गया। अरे मम्मी जी, आपका बेटा मेरी मोहब्बत के हसार से निकलेगा तो ही शादी करेगा ना। आप क्यों बार बार उसकी शादी का जिक्र करती रहती हैं। शीरी हमेशा की तरह अपना जहर उगल रही थी। तुम अपनी हद पार मत किया करो। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे और मेरे बेटे के मामला से दूर रहो। मिसिस रिजवी गुस्से से बोली, मैं तो सिर्फ आपको पुरसुकून करने की कोशिश कर रही हूँ कि हर वक्त अपने बेटे की फिक्र में घुलती रहती हैं। ऐसे मर मरा गई तो मेरी जिंदगी कितनी फिक्री हो जाएगी ना। जाहिर बात है, सांस के बिना सांस कहाँ आती है। शीरी बोली, मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरी भांजी हो। मैंने तुम्हें अपने बड़े बेटे के लिए चुना था, मगर तुमने मेरे छोटे को फंसा लिया। अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। काश के मेरे बस में होता तो तुम्हें इस घर से निकाल देती। मिसिस रिजवी कुढ़ कर बोली। वो लब बींच कर बाहर निकल आया और गाड़ी लेकर बेमकसद सड़क पर घूमता रहा। फिर उसके जहन में आइजल का ख्याल आया। वो वहां पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। आइजल, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जितना सामान तुम्हें रखना है रख लो और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही रखना, मैं बाकी की चीज़ें दिला दूंगा। वो बोला तो वो चुपचाप उठकर कमरे में आ गई। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। जा रही हूँ मैं, और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये घर जल्द से जल्द खाली कर देंगे, क्योंकि नानो ये घर मेरे नाम करके गई हैं। वो स्पाट लहजे में बोली और फिर बाहर निकल गई। वो उसे लेकर घर पहुंचा तो लाउंज में बैठी हुई शीरी और मिसिस रिजवी उसे देख कर चौंके। ये कौन है बेटा? मिसिस रिजवी ने पूछा। ये मेरी बीवी है मामा, उसने मिसिस रिजवी और कहा तो मिसेस रिजवी और शीरी ने बेयकीनी से उसे देखा। फिर मिसेस रिजवी मुस्कुराती हुई उठकर पास आई और आइजल का माथा चूमकर गले से लगाया। शीरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। शायद उसे अब ये हार पसंद नहीं आई थी। फिर ऊपर से वो ऑफिस संभालने का भी फैसला कर चुका था। इस बात पर वो मजीद मुस्तरब हो चुकी थी। वो जताती निगाहों से उसे देखता और फिर आइजल का हाथ थामकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो तो गुमसुम सी इस आलिशान महल को देख रही थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि जावियान इस कदर अमीर है। तुम आराम करो, मुझे लेक्चर की तैयारी करनी है। वो कहता हुआ स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। रात को वह काफ़ी लेट कमरे में आया तो वो बेड के बीचों बीच उसके बिस्तर में पुरसुकून सी सो रही थी। जावियान उसके पहलू में लेटता उसे देखने लगा, जो कि सोते हुए भी किसी मासूम सी बच्ची की मानत लग रही थी। वो धीमा सा मुस्कुराता आंखें मूंद गया। आज न जाने कितने दिनों के बाद अच्छी नींद आई थी, और वो भरपूर नींद लेने के बाद उठी तो वॉल क्लॉक पर 6 बज रहे थे। वो उठकर टेरेस पर आई तो नीचे लॉन का मंजर देखकर ठड़क गई। कितनी सर्दी में जावियान शर्टलेस पुशअप कर रहा था। वो उसे देखकर झरझरी सी लेने लगी। फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिल अजीब सी लय से धड़क रहा है। खुद को संभाल, हमने तुम्हें कहा है कि सर ने सिर्फ तुमसे कुछ अरसे के लिए शादी की है। बड़े बड़े ख्वाब में मत देख। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली और फिर सर झटक कर फ्रेश होने चली गई। और फ्रेश होकर अपने ध्यान में भालों को रगड़ते हुए निकल ही रही थी कि किसी आहनी वजूद से जोर से टकराती गिरने ही वाली थी कि वो उसे जल्दी से थाम गया। वो जोर से आंखें नीचे उसकी बाहों में मौजूद थी और मबहूस सा उसे देख रहा था। पहली बार बिना हिजाब के वो उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे। जाविया ने बेख्तियार उन्हें मुट्ठी में भरते हुए अपने लबों से लगाया तो वो सुर्ख सी होने लगी। उसके चेहरे की सुर्खी जावियान के अंदर भी हलचल सी मचा रही थी। वो उसके कंधों से थामते हुए सीधी होती आहिस्ता से दूर होगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है।
وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر حجاب سیٹ کر کے اس کے ساتھ باہر آئی اور ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ زاویان نے اسے یونیورسٹی سے تھوڑا پیچھے ہی اتار کر رکشے میں بٹھا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کسی کو بھی پتا چلے کہ وہ زاویان کی بیوی ہے۔ کتنی دیر وہ حورم کے بعد بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے لیکچر لینے جانا ہے۔ وہ ہال میں پہنچی اور جلدی سے آگے بڑھی کہ زاویان کی آواز پر تھم گئی۔ مس عائزل احمد، آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں۔ وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ میں آپ کو پنشمنٹ تو دیتا مگر آپ ٹیسٹ سے بچ جائیں گی، لہٰذا آپ اندر آ سکتی ہیں۔ وہ خود کو کوستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے تو ہوش تب ٹھکانے لگے جب اس نے بورڈ پر لکھے ہوئے سوال دیکھے تھے جو کل کے لیکچر میں اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کچھ نہیں آتا، آج تو مجھے زندگی میں پہلی بار 0 ملے گا۔ وہ ٹیسٹ پیپر پر نظریں جھکاتی شرمندگی سے سوچنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو موبائل پر ای میل دیکھ رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھنے میں مہوف تھی۔ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، پلیز ہمارے ذہن میں ایسے خیالات کبھی نہ آئیں۔ وہ سر جھٹکتے شرمندہ سی ہو کر پیپر پر نظریں گاڑ گئی، مگر صد افسوس وہ بار بار اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل اپنے آپ پیپرز پر چلنے لگی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی پچھلے 35 منٹ سے پیپرز پر نہ جانے کیا ہی لکھ رہی تھی۔ جب اس نے زاویان کو اسٹیج سے اپنی چیئر سے اٹھتے دیکھا، وہ چونکی گھڑی کو دیکھ کر، کیونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنے پیپرز پر دیکھے گی جس پر باقاعدگی سے بہت ہی خوبصورت سا اس کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے پیپر کو پلٹ گئی۔ ہائے اللہ، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ اف، عائزل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئی خود سے بڑبڑائی تھی، جو اسپاٹ نظروں سے سب کے پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے آئی اور پیپر کو الٹا کر کے پیپرز کے بیچ میں رکھ دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی یہ حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ وہ تھوک نگلتی وہیں رک گئی۔ آپ جا سکتے ہیں، میں مینج کر لوں گا، وہ کہہ کر پیپرز اٹھانے کے لیے جھکا۔ جب بھی وہ جلدی سے پیپرز اٹھا چکی تھی، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھی۔ پروفیسر، ابھی ہم فری ہیں، ہم رکھ دیں گے آفس میں، وہ اپنا حلق تر کرتے ہوئے بمشکل بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بغیر کوئی اور بات کیے اس سے راستہ دے گیا۔ وہ بے جان قدموں سے آفس کی جانب بڑھی۔ اب کیا کروں؟ اگر میں نے پیپر اٹھا لیا تو سر مسنگ پیپرز دیکھ ہی لیں گے، کیونکہ اٹینڈنس میں تو میرا رول نمبر ہی ہوگا۔ اللہ جی، یہ کیا کر دیا مجھ نکمی نے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ پیپرز ٹیبل پر رکھ کر اس نے چور نظروں سے پیپرز دیکھے۔ مس عائزل احمد، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ اور ہاں، جہاں پر آپ کو اتارا تھا وہیں جا کر میرا انتظار کیجیے گا۔ اس کی آواز پر وہ کرنٹ کھاتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ اسے یوں ڈر سے اچھلتا دیکھ کر رکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ببو کا ہو رہا تھا۔ وہ حلق تر کرتی اسے دیکھتی ہوئی آفس سے نکلی، پھر راستے سے زاویہ نے اسے پک کیا اور گھر پہنچے۔ روٹین کے مطابق وہ اکیڈمی کے لیے چلا گیا۔ رات کو وہ ہمیشہ کی طرح جلدی سو چکی تھی اور صبح جلدی اٹھی اور زاویان کو بتائے بنا ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہ سیدھی اس کے روم میں آئی اور پیپرز دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، کہاں مر گیا وہ پیپر؟ یہاں پر ہی تو پڑے تھے سارے پیپر، پھر میرا پیپر کہاں مر گیا؟ وہ گھبرائی ہوئی دروازے کو دیکھتی دوبارہ پیپرز ٹٹولنے میں مہوف تھی۔ پروفیسر آتے ہی ہوں گے، کیا کروں؟ کہاں گیا میرا پیپر؟ جب بھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، وہ کمپوز لہجے میں کہتی ہوئی پیچھے مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کچھ ڈھونڈ رہی تھی مس عائزل احمد؟ وہ سنجیدگی سے کھلی ہوئی لاکر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے نظریں مزید جھکا گئی۔ نہیں تو پروفیسر، وہ نظریں اٹھاتی نفاست سے جھوٹ بولتی سر ہلا گئی۔ ایسی، اس کا مطلب آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی ایک آئی برو اٹھاتا ہوا دلچسپی سے بولا۔ عائزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھے گی، لب بھینچے۔ اور چونکہ آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی، اس کا مطلب یہ پیپر بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائزل کی سانسیں اٹکی تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کی شہد رنگ آنکھوں میں بے حد سرد ماری تھی۔ یہ میرا ہی پیپر ہے، سوری پروفیسر، وہ سر اٹھاتی بے جان سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ پیپر نیچے پھینکتا اسے کرخت نگاہوں سے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ خوف سے مرتی ہوئی پیچھے دیوار سے چپکی تھی۔ اگر یہ مذاق بھی کیا ہے آپ نے مس عائزل، تو اس کی سزا آپ کو ہر صورت ملے گی۔
وہ دیوار پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا تھا۔ آئزل نے تھر تھڑاتی پلکیں اٹھا کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ پروفیسر، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، کیوں کیا یہ سب؟ بھاری گمبھیر سرگوشی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لب کچلتے ہوئے بولی۔ اس وقت دونوں میں کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ آئزل اس کی قربت سے مرنے کے قریب تھی۔ وہ اس کی بنفشی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی نظریں یخلک چکا گئی۔ کیوں بنایا آپ نے میرا اسکیچ؟ اس بار لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ وہ نظریں اٹھاتی جھوٹ بولنے کو تیار تھی جب زاویان کے فون نے بجنا شروع کیا اور پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے دیوار سے ہٹاتے پیچھے ہٹا تھا۔ سکھا سانس لیتی آئزل فوراً وہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑنے لگی جب اس کی آواز نے اس کے اٹھتے قدموں کو روکا۔ 5 منٹ میں کافی ٹیبل پر ہو اور آج آپ لائبریری صاف کریں گی، یہی آپ کی اس حرکت کی سزا ہے۔ فون کان کو لگائے وہ اسے دیکھے بغیر کہتے ہوئے آفس کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ لمبا سانس لیتی ہوئی وہ بھی اس کی کافی تیار کرنے نکل گئی۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے وہ آفس سے باہر نکلا تھا۔ پیپرز چیک کرنے میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ چھٹی بھی ہو چکی تھی، سب گھر جا چکے تھے۔ بے ساختہ اس نے پاکٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ اس کا فون مسنگ تھا۔ ڈیم اٹ، فون کہاں رکھ دیا میں نے؟ وہ سنجیدگی سے سوچتا ہوا لائبریری کی جانب بڑھا کیونکہ لیکچر سے پہلے وہ لائبریری میں ہی رہا تھا۔ لائبریری پر لاک دیکھ کر اس نے ونڈو سے اندر جھانکا جہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ لاک کو توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر آئزل جو کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کرنٹ کھاتی سیدھی ہوئی۔ ونڈو کے سامنے سے اسے شفاف فرش پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ بھوت! وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی پوری شدت سے چوسی تھی جبکہ ٹیبل سے فون اٹھاتا وہ ساکت ہوا تھا۔ یہ لڑکی ابھی تک یہیں پر ہے؟ What the hell! وہ اسپاٹ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے فون کو پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں سے اس کی آواز آئی تھی۔ دیکھو بھوت جی، مجھے مت کھانا، مجھ معصوم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ تو پروفیسر نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا۔ مجھ معصوم کو لگا تھا وہ مجھ سے صرف صفائی کروائیں گے، پر انہوں نے مجھ معصوم کو بند کر دیا۔ ہاں، بہت ظالم ہے وہ۔ پلیز پلیز مجھے مت کھانا، میں بہت معصوم ہوں، قسم سے۔ وہ تھڑ تھڑاتی خود سے سمٹتی بجھتی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر پورے دن میں وہ اب مسکرایا تھا، وہ بھی اس کی تک کی بات پر، مگر پھر نچلا ہونٹ دباتے اس نے مسکراہٹ کو مزید گہرا ہونے سے روکا تھا۔ مس آئزل، اس کی آواز پر اسے ہارٹ اٹیک ہونے کو آیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھری، وہ لب بھینچے اٹھی۔ پروفیسر، ہم نے کچھ نہیں کہا، قسم سے، وہ گھبراتی ہوئی منمنائی۔ اس کے کانوں میں اس کے قدموں کی بھاری آہٹ پڑی تھی۔ کیا وہ واپس جا رہا تھا اسے اندھیرے میں چھوڑ کر؟ پروفیسر، ہمیں اکیلا مت چھوڑیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی گڑبڑا کر بولی تھی اور اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی وہ ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے باہوں میں بھر گیا۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا باہر کی جانب بھاگا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ یونیورسٹی کے بند گیٹ کے سامنے رکا۔ اس نے ایک طاہرانہ نظر سے دیوار کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑی آئزل کو جو اس کے دیکھنے پر دیوار کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے گیٹ پر ہاتھ مارا تھا مگر گارڈ شاید اپنے چیمبر میں سو چکا تھا۔ وہ بازو کے کف فولڈ کرتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھا تھا، ایک ہی جسم میں وہ سٹینڈ سے دیوار پر تھا۔ پروفیسر، میں کیا کروں گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جو دیوار پر کھڑا اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ یہیں پر سو جانا، وہ تن سے کہتا ہوا ہاتھوں کو صاف کرتا ہوا دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگا کر اتر تھا۔ پلیز پروفیسر، ہمیں باہر نکالیں، وہ دیوار سے لگتی معصومیت سے بولی تھی۔ مس آئزل، آپ کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے، اور میں یہاں پر زیادہ دیر آپ کا ویٹ نہیں کرنے والا۔ اس کے مغرور انداز پر وہ کڑوے گھونٹ بھرتی تیز دھڑکتے دل کے ساتھ فلاور سٹینڈ پر چڑھتی دیوار پر چڑھ گئی۔ کود جائیں، وہ اسے دیوار پر خوفزدہ دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی سرہلا گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے پروفیسر، وہ سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھا۔ آئزل نے رشک بھری نظروں سے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہم پھر بھی گر جائیں گے پروفیسر، وہ دیوار پر ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ آپ نہیں گریں گی مس آئزل، آپ نہیں آ رہی؟ فائن، میں جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، ہم آتے ہیں۔ اسے پلٹتا دیکھ کر وہ جلدی سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اللہ پاک، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے میری، وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی کودی تھی اور اس کے مضبوط کسرتی بازو نے اسے بڑی مہارت سے تھام لیا تھا۔
اس کے مخصوص پرفیوم کی ہلکی مہک آج آئزل کو پہلے سے بھی کئی گنا شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ سختی سے بینچی آنکھوں کو کھول کی، اس کی قربت سے سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ اسے آہستگی سے نیچے اتار چکا تھا۔ جب بھی اس کے پاؤں نے نفاست سے زمین کو چھوا تھا، وہ شکر کا سانس لیتی ہوئی اسے دیکھنے لگی جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ گھر پہنچے تو مسز رضوی انہی کی منتظر تھی۔ مجھے تم دونوں سے بہت اہم بات کرنی ہے، بیٹھو، انہوں نے کہا۔ جیسے بھی شادی ہوئی ہو، اب پوری دنیا کو تو بتانا ہی پڑے گا نا، تو اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تم دونوں کا ولیمہ رکھ دیا جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ انکار کرنے کے لیے لب واہ کر ہی رہا تھا کہ شیری کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ ماما، آپ ولیمہ چھوڑیے، ہماری مہندی بھی کیجیے تاکہ میں بھی تو اپنی شادی کے فنکشن انجوائے کر سکوں۔ وہ ایک دم سے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے بولا، اور شیری کے چہرے کی بدلتی رنگت پر اندر کہیں سکون سا اترا تھا۔ مسز رضوی کا چہرہ بھی جیسے کھل اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے اسی ہفتے کو مہندی برات کا فنکشن رکھا اور اگلے ہی دن ان کا ولیمہ تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور آئزل ان کے ساتھ ہی تھی۔ زاویان کی معنی خیز باتوں پر وہ سب کے سامنے سرخ ہونے لگتی، مگر سب لوگ ایسے ریئیکٹ کرتے تھے جیسے عام بات ہو، اور ان سب کے لیے یہ عام ہی تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی ان کی ہائی کلاس فیملی کے طور طریقے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ ملٹی کلر کی ہیوی میکسی میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پھر زاویان کی چھوٹی موٹی گستاخانہ حرکت پر وہ سمٹی جا رہی تھی۔ پارلر والی نے بھر بھر کر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ تمہیں پتہ ہے خرم، میری نانو کہتی ہے کہ جب مہندی کا رنگ گہرا ہو تو اس کا شوہر بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری مہندی کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی اور وہ دروازے پہ کھڑا لب بھیج گیا۔ پھر وہ سر چٹک کر باہر لان میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہان بھی اس کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، فائنلی تمہیں پیار ہو ہی گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم شیری کو کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گے۔ شہان نے کہا، پلیز میرے سامنے یہ پیار محبت کی باتیں مت کر، اور مجھے کوئی پیار ویار نہیں ہوا۔ تو پھر یہ مہندی اور شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے صرف اور صرف یہ شیری کو جلانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ لڑکی کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ بیوقوف سی لڑکی ہے، خوابوں میں جینے والی، اور میں بہت حقیقت پسند ہوں۔ ہم دونوں کا مزاج ہی الگ ہے، تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں صرف شیری کو جیلس کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس لڑکی نے صرف کچھ عرصے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، اور اگر اسے کوئی پسند آ گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نہ بھی پسند آیا تو تب بھی ہم لوگ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور باہر لان میں ہوا کھانے کی غرض سے آئی ایزل اس کی باتوں سے سن پڑ گئی۔ پھر وہ مڑی، مگر اس کا پاؤں وہاں پڑے گملے سے ٹکرایا اور وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس کی کراہ سنتے ہوئے تیزی سے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہیں آئزل؟ اس نے پوچھا تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ آئزل، میں روم تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نو تھینکس پروفیسر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی اور پھر لنگڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کافی ہرٹ ہوئی ہے، وہ لب بھینچ کر بولا۔ مگر تم اس سے کہیں زیادہ ہرٹ ہو، شہان نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی مل مل کر اپنی مہندی اتارنے لگی، مگر رنگ کافی گہرا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے غلط بات کیوں بتاتی رہی نانو؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو پائی تھی۔ پھر دوپہر میں پارلر چلی گئی۔ وہ پہلی بار اس قدر تیار ہوئی تھی اور روپ کافی چڑھا تھا۔ تمہیں بخار لگ رہا ہے، اسے کانپتے دیکھ کر پارلر والی نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ کچھ دیر میں وہ ہوٹل پہنچی اور اسے گھر لے آیا گیا۔ کچھ رسومات کے بعد اسے زاویان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ دیکھو آئزل، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر تم بھی تو مجھ سے کون سا محبت کرتی ہو، اور تم نے یہ کانٹریکٹ میرج کرنے کو خود ہی کہا تھا نا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، بس اسی لیے سب ہو گیا۔ وہ بولتا ہوا اس پر جھکا تو وہ ہلی تک نہیں۔ زاویہ نے جیسے ہی اسے سیدھا کیا تو اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ وہ متوحش انداز میں اسے پکارنے لگا۔ پھر وہ اسے باہوں میں بھرے باہر نکلا اور تیزی سے گاڑی میں ڈالتے ہوئے ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید سٹریس سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ نڈھال سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ شہان کو کال کی تو وہ کچھ دیر میں ہی پہنچ چکا تھا۔ میرے الفاظ نے اس کے دل کو چیر دیا شہان۔ وہ اونچا لمبا مرد چہرہ ہاتھوں میں گھرائے رو پڑا تھا۔ صبح تک سب کو پتہ چل چکا تھا۔ سب لوگ بھاری بھاری ہاسپٹل آ چکے تھے۔
2 दिन हो चुके थे वो होशो हवास से बेगाना लेटी थी। सबकी निगाहें उससे सवाल कर रही थी, मगर वो किसी को क्या जवाब देता। फिर तीसरे दिन उसको होश आया तो उसकी जान में जान आई थी। वो 3 दिन में जैसे मुरझा सी गई थी। कुछ देर में उसे रूम में शिफ्ट किया गया तो सबके मिलने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो? वो उस पे झुकते हुए बोला तो अपनी आंखों पर हाथ रख के वो आहिस्ता से पीछे हो गया। सब लोग घर जा चुके थे। वो अब दोनों अकेले थे। वो उसे सूप पिलाने लगा। प्रोफेसर, मैं खुद ही पी लूंगी, वो आहिस्ता से बोली तो वो उसके सामने बाउल रख गया, मगर कपकपाते हाथों से बस फोन मुंह तक बामुश्किल ला रही थी। आइजल लाई मुझे दें, वो बोला तो उसने चुपचाप उसे स्पून दे दिया। वो सूप पिलाने के बाद उसे मेडिसिन देकर उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगा। वो कुछ देर में सो चुकी थी। वो भी उठकर उसके पहलू में आकर लेटता, उस पर बाजू रखता, बालों में चेहरा छुपा गया। फिर वो उसके कंधे पर सर रख गई। जावियान ने उसे बाहों में समेटते हुए उसके माथे पर बोसा देते आंखें मूंद ली। आइजल की आंख खुली तो खुद को जावियान की बाहों में देखकर वो साकित ही रह गई। फिर वो आहिस्ता से उससे दूर होने लगी तो जावियान जल्दी से उठ गया और अपना दूसरा बाजू भी उसके गिर्द फैलाते उसे मजीद अपने करीब कर गया, यहाँ तक कि उसके लब आइजल के रुखसार से मस कर रहे थे। आइजल मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती उससे दूर होने लगी। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर उसकी गिरफ्त काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट आइजल को मज़ीद तड़पा रही थी। मिसेस सावियान रिजवी, कोशिश भी मत कीजिएगा यूँ मुझसे दूर जाने की। जानती है ना बेबी गर्ल, आपने मेरी जान निकाल दी थी। वो कहता हुआ उसे पहलू में गिराता रुखसार पर झुका और इसके लबों को आहिस्ता से अपने लबों से छुआ तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। प्लीज प्रोफेसर। प्रोफेसर नहीं, जस्ट जी बोलो। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। वो गंभीर लहजे में बोला, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अगर नहीं करती तो इतना स्ट्रेस क्यों लिया और यहाँ हॉस्पिटल में क्यों? बताया क्यों नहीं कि मोहब्बत करने लगी हो? मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना था? वो उसकी बाहों को जकड़ते हुए उसके चेहरे के नक्श को लबों से छूता जा रहा था। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर वो सिमरती सुर्ख हो रही थी। हमने बोला ना, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते और जो कुछ भी हुआ हमें मालूम नहीं कैसे हो गया। वैसे भी ख्वाब तो हर एक देखता है ना। अच्छा, आपने हमें ख्वाब से जगा दिया। बस थोड़ा सा बुरा लगा जब आपकी और शहान सर की बातें सुनी, मगर हम खुद को संभाल लेंगे। बचपन से हम खुद को संभालते रहे हैं। वो भीगे लहजे में बोलती जा रही थी। ये जिन लबों से अल्फाज अदा कर रही हैं, आपका दिल तो चाह रहा है कि इन पर गजब ढा दो, मगर अभी आप इस सिचुएशन में नहीं हैं बेबी गर्ल कि मेरी शिद्दत सह सकें। वो बोझल लहजे में बोलता उसका दिल धड़का गया। वो नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मगर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो भारी भारी उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए बोला, नहीं, आपको हमसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती हमारी थी। हमने वो ख्वाब देखने शुरू किए जो कि आपने कभी दिखाए ही नहीं। हमने इस झूठी शादी को सच समझ लिया। आपने कौन सा कभी कहा हमसे कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं? आपकी वो छोटी मोटी बातों को हम ऐसे ही दिल पर लेंगे। प्लीज़ हमें अब सोने दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। वो आहिस्ता से बोलती अपना रुख फेर की। जावियान सर्द आह बरता उठकर वहां से बाहर आ गया। 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। वाह, 3-4 दिन के बाद उसने यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू कर दिया था, मगर वो हनूज उससे फासला बनाए रखी थी। उसके आने से पहले सो जाती थी, उसके उठने से पहले ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती थी। वो आज तो कमरे में जम कर बैठा था, मगर वो बाहर मिसिस रिजवी के पास बैठी थी। देखता हूँ तुम भी कब तक बचती हो मुझसे। दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ और फिर टॉक शो देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई और वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाल कर पलटने ही लगी थी तो उसे अपने ऐन पीछे देखकर घबरा गई। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है बेबी गर्ल। वो संजीदगी से बोलते उसके मजीद करीब आया तो वो हड़बड़ा कर पीछे को हुई और उसकी पीठ वार्डरोब से लग गई। तो प्लीज, वो घबरा कर बोली तो वो उसके दाएं बाएं झुकते उसकी हसीन आंखों में देखने लगा। वो कभी पलके उठा रही थी और कभी झुका रही थी। कब तक ये चलेगा माय लव? वो उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए बोला तो वो जैसे पूरी जान से लरस गई। क्या यूं मुझसे दूर भागना और यहाँ तक कि मुझसे बात नहीं करती हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी असिस्टेंट हो वहां पर।
मगर इसके बावजूद भी तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही। वो संजीदगी से बोला, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो अपने लब कुचलते हुए बोली तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके लबों को अपने अंगूठे से रब किया और फिर उन पर झुकता चला गया। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके दोनों हाथों को जकड़कर वार्डरोब से लगाए और उसके लबों के दस्तरस में लेता उसकी सांसें मजीद रोक गया। वो बेजान सी होकर खुद को ढीला छोड़ गई तो वो आहिस्ता से पीछे होकर उसके चेहरे को देखने लगा, जो कि शर्म से सुर्ख हुआ था। वो गहरे गहरे सांस भरती हुई खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। पता नहीं कब कैसे आप मेरे दिल में बसने लगी हैं, मोहब्बत करने लगा हूँ मैं आपसे। वो उसके रुखसार पर अपने लब रखते हुए खुमार उलूद लहजे में बोला तो उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ऐसे मत देखो, यही बात सच है, वो बेताबी से बोलता, उसकी आंखों पर भारी भारी अपने लब रखता, उसके लबों को दस्तरस में लेता हुआ फिर से सांस रोक चुका था। प्रोफेसर प्लीज, हमारी जान निकालने का इरादा है क्या? वो तड़प कर बोली। और जो इतने दिनों से आप हमारी जान निकाल रही हैं, उसका क्या? आज रात हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जाकर चेंज करके आइए, हमारी सुहाग रात होना अभी बाकी है। वो पीछे हटते हुए बोला तो वो सरपट वहां से भागती हुई वॉशरूम में खुद को लॉक करते उसके दरवाजे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगी। फिर उसने साइड पर लगे मिरर में अपना चेहरा देखा तो उसके लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। वो कपड़े चेंज करके बाहर आई तो जावियान बेड पर उसी का मुंतजिर बैठा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब बुलाया और खुद पर गिराते उस पर अपना हक जताने लगा। बरसों की थकन जैसे उतर चुकी थी, उसकी रूह को छू चुकी थी वो लड़की। जिंदगी एकदम गुलजार हो चुकी थी। दिल को छू लेने वाला हम सफर मिल जाए तो राहों के कांटे खत्म होकर वहां पर फूल ही फूल बिछ जाते हैं। उसके माथे पर लब रखते पुरसुकून सा होता उसे बाहों में लिए आंखें मूंद के। खत्म शुद्ध। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।